سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين فلولا نعمة ربي لكنت من المهدرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزولا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم تلوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. صدق الله العظيم. سنت کے علماء ان آیتوں کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں، کیا سبب تھا ان آیتوں کے نزول کا. فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک کافر اور ایک مومن. دونوں نے آپس میں کو کاروبار کیا تو کاروبار میں سے ان کو 8,000 دینار منافع ہوا. 4,000 دینار کافر نے لے لیے اور 4,000 دینار مومن نے لے لیے. اب کافر نے 1,000 دینار خرچ کر کے زمین خریدی تو مومن نے اللہ کی راہ میں 1,000 دینار خرچ کیا اور عرض کی اللہ میری بھی جنت میں زمین ہونی چاہیے. کافر نے 1,000 دینار خرچ کر کے گھر بنایا تو مومن نے اللہ کی راہ میں 1,000 دینار خرچ کر کے دعا کی اللہ جنت میں میرا گھر ہونا چاہیے. پھر کافر نے 1,000 دینار خرچ کر کے شادی کی تو مومن نے بھی اللہ کی راہ میں 1,000 دینار خرچ کر دیا اور کہ اللہ جنت میں میری بھی شادی ہونی چاہیے. چوتھا 1,000 دینار جو تھے، چوتھائی 1,000 دینار کی، وہ کافر نے اپنا اس کے ساتھ غلام خریدے، گھر کا ساز و سامان خریدا. اور جو مومن تھا اس کے پاس جو چوتھا 1,000 دینار تھا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کہ اللہ جنت میں میرے بھی غلام خادم ہونے چاہیے اور ساز و سامان ہونا چاہیے. دونوں مر گئے. مومن ایمان کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور کافر کفر کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. جنتی جنت میں بیٹھ کے جب نا کہ پیچھے شراب کا ذکر ہوا ہے نا، شراب اس کو پی رہے ہوں گے اور باتیں بھی کر رہے ہوں گے آپس میں، تو دنیا کی بھی اپنے کو باتیں کرتے ہوں گے. تو قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان جنتیوں میں سے ایک کہنے والا کہے گا، وہ ہے مومن جس نے 4,000 اللہ کی راہ میں خرچ کیا. وہ مومن کہے گا جنت میں کہ انی کان لی قرین، بے شک میرا نا ایک کافر ساتھی تھا اور جس نے 4,000 دینار دنیا کے لیے خرچ کی. مومن کہے گا یہ جنتیوں میں بیٹھ کے کہ میرا دنیا میں ایک کافر ساتھی تھا. یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، وہ کافر مجھ سے کہتا تھا کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، یعنی جو لوگ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے تو بھی ان میں سے، تو بھی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت آئے گی، تیرا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، اِنَّا لَمَدِینُونَ،
کیا ہمیں جزا و سزا دی جائے گی زندہ کر کے؟ یہ کافر کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے قال هل انتم مطلعون، جنتیوں سے جو باتیں کرتے ہوں گے آپس میں، تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا تم اس پہ یعنی کافر پہ مطلع ہونا چاہتے ہو، یعنی اس کو جہنم میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو تم؟ تو وہی مومن فاطلع، اللہ کے حکم سے جہنم میں جھانک کے دیکھے گا تو فرآہ فی سواء الجحیم، جو اس کا کافر ساتھی ہوگا اس کو دوزخ کے درمیان میں دیکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو اللہ پاک کی شان ہے کہ ہم پردے کے پیچھے سے کسی کو سنانا تو کیا خود نہیں دیکھ سکتے سن سکتے، پردے کے پیچھے سے کسی کو دیکھنا تو کیا خود نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ پاک کی شان دیکھو کہ اللہ پاک اتنی دوری سے مومن کو اس کافر کی شکل بھی دکھا دے گا جہنم میں، اور مومن کی آواز اس تک پہنچا دے گا۔ کتنا فاصلہ ہوگا، کتنے پردے ہوں گے درمیان میں، ہم پردے کے پیچھے سے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ کسی کو دکھانا تو کیا آپ خود نہیں دیکھ سکتے، دیواریں آ کے کیا دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک کتنے طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں کہ کتنی دوری سے کتنے پردوں کے پیچھے سے جنت میں سے جنتی کو مومن کو جہنمی کی شکل بھی دکھا دے گا اور مومن کی جہنمی تک آواز بھی پہنچا دے گا۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے میرے بھائی، کیونکہ اللہ ہر شے کو کیا کر کیا ہے، اللہ جو چاہے کرے، لگے کوئی مشکل نہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا مومن جہنمی کو جہنم میں تو قال کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، ان کی لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا۔ آپ تو ہو گیا، تو پیڑا کیتا گمراہی والا کیتا بنا کے قیامت کا انکار کرے، آپ تو برباد ہو گیا، تو قریب تھا کہ مجھے بھی برباد کر دیتا۔ ولولا نعمت ربی، ولولا نعمت ربی، اگر نہ ہوتی نعمت میرے رب کی، مطلب یہ ہے کہ میں جو جہنم سے تباہ ہونے سے بچا ہوں نا، تو میں خود نہیں بچا، نہ کسی فرشتے نے مجھ کو بچایا تھا، نہ نبی ولی نے، بلکہ ولولا نعمت، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، اگر مجھ کو میرا رب ہدایت دے کے مجھ کو تباہی سے نہ بچاتا تو میں بچ ہی نہیں سکتا تھا۔ لکنت من المنذرین، پھر میں ہوتا کہ حاضر کیے گیوں سے، جو عذاب کے لیے جو حاضر کیے کہ میں بھی میں سے ایک حاضر ہوتا شراب کے۔ تو بھائیو، آج ہماری کافر و مشرکوں کے ساتھ رشتہ داریاں، ملے داریاں ہے جی، ملے داریاں، رشتہ داریاں، یاریاں۔ کافروں مشرکوں کے ساتھ یاری نہ لگاؤ۔ کس کے ساتھ یاری لگاؤ؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ مومن کی یاری مومن سے ہوتی ہے، کافر کی کافر سے، مشرک کی مشرک سے۔ مومن کو کافر کے ساتھ یاری نہیں لگائیں گے، مومن مومن کے ساتھ، کیونکہ انما المؤمنون، مومن کیا ہے؟ مومن کا بھائی، دینی لحاظ سے بھائی ہے، کافر دینی لحاظ سے مومن کا بھائی نہیں ہے۔ اللہ، مومن اگر کافر مشرک سے یاری لگائے گا نقصان ہوگا، اگر مومن مومن سے یاری لگائے گا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ لوگ آگ والے کے پاس جا کے بیٹھو گے نا، تو کپڑے نہ بھی جلے، چنگاریاں تو پڑیں گی نا، تو وہاں تو پڑے گا آنکھوں میں۔ اور اگر خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو نہ بھی لوگے، خوشبو تو آئے گی اس سے، خوشبو تو آئے گی نا اس سے۔ مومن کے ساتھ یاری لگاؤ گے، قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ گے۔ جب قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ گے تو قرآن میں سے اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کی خوشبوئیں آئیں گی۔ اب جو لوگ قرآن سے دور ہو گئے، بلکہ دور کر دیے گئے، ان کو میلوں اس قوالیوں میں پھنسا کے نا قرآن سے دور کر دیا۔ اب بس ادھر ہی پھنسے ہوئے، وہی کہہ رہے ہیں باپے کو راضی کر لو، بابا آپ کی جنت میں لے لو جاؤ۔ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے چولہے لا دے دے خوشیاں غم دے، وہ قبروں کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں بس۔ جی وزیر کو راضی کر لو، یہ اللہ کے بارے ہیں، ہم جتنے مرضی گناہ گار ہیں، جتنا مرضی اللہ ہم کے یہ بات ہاتھ پکڑ کے نا یہ لے جائیں گے ہم کو جنت۔ اللہ نے وہ کچھ نہیں کہنا، یہ پیارے ہیں، اللہ ان کو ناراض کرے گا؟ اللہ کر سکتا ہے ان کو ناراض؟ یہ عقیدے بنا دی، نماز بھی چھوڑ گئے، قرآن بھی چھوڑ گئے، حلال بھی چھوڑ گئے جی، بس وہ لگ گئے مزاروں کی طرف، ادھر ہی خیال ہے کہ بس ان کو راضی کر دو، یا بھی یہ پوری جنت۔
افما نحن بمیتین، کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ مطلب یہ ہے کوئی جنتی کہے گا کہ ہم اب نہیں مریں گے دوبارہ، ہاں الا موتۃ الوصف، جو مر گئے پہلی دفعہ، پہلی موت تھی وہ بس آ گئی، اب کوئی موت نہیں آئے گی، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرما رہے ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جانا یہ کامیابی، یہ کامیابی ہے لوگوں، اور کوئی کامیابی نہیں، یہ کامیابی ہے کہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جانا۔ دن قیامت کے بھائی اللہ پاک ہم کو بھی جہنم سے بچا کے جنت میں داخل فرمائے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کیا کامیابی ہے؟ کرکٹ کی کامیابی، کرکٹ کا میچ، الیکشن کی کامیابی، پیسے زیادہ آ گئے، کاروبار نیا زیادہ، یہ کوئی کامیابی نہیں، یہ تو تباہ ہو جائے گی کامیابی، ہاں جی ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو کامیابی جنت والی کامیابی ہمیشہ کامیابی رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ ان ھذا لہو الفوز، بے شک یہ جو ہے نا کامیابی جنت والی، یہ بہت بڑی کامیابی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی کامیابی کے لیے عمل کریں عمل کرنے والے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کریں، جنت حاصل کرنے کے لیے تو عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو، اور لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں جی، تو اللہ پاک فرما رہے یہ ایسی کامیابی کے لیے، ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کریں عمل کرنے والے۔ اذالک خیر نزولا ام شجرۃ الزقوم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کافروں مشرکو، کیا یہ میزبانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ کیا یہ میزبانی بہتر ہے جنت کی یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ نزل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنا مہمان کو سب سے پہلے جو چیز پیش کی جائے شروع میں، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نزل۔ مہمان آیا، سب سے پہلے جو مہمان کو کھانے پینے کے لیے چیز پیش کی جائے گی، کوئی سگریٹ، حقہ، کوئی چائے، یہ وہ اس قسم کی، تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ نزل۔ تو جنتیوں کو جو سب سے پہلے چیز پیش کی جائے گی میزبانی کی، وہ کل آپ نے پڑھا ہے جنت کے نعمتیں جو ذکر ہوئی ہیں وہ پہلے پیش کی جائیں گی جنتیوں کو جنت میں۔ اس کے بعد جو نعمتیں ملیں گی وہ نعمتیں ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی، اتنی نعمتیں اللہ پاک جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے جنتیوں کو وہ نعمتیں اللہ پاک فرمائے جو کل کے درس میں بیان ہوئی ہیں، اور کافروں کو دوزخ میں مشرکوں سب سے پہلے زقوم کے درخت کا کھانا پیش کیا جائے گا۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کی میزبانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ کافرو انا جعلناھا فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے زقوم کے درخت کو، یہ اس کو نا اردو میں تھور کا درخت بھی کہتے ہیں اردو میں، انا جعلناھا فتنۃ للظالمین، بے شک ہم کر دیے زقوم کے درخت کو آزمائش واسطے لوگوں کے کہ کون مانتا ہے اس کو کون نہیں مانتا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک زقوم کا درخت ہے نا وہ جنت کی جڑ سے نکلتا، دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے وہ، زقوم کا درخت جو کہاں سے نکلتا ہے؟ دوزخ کی جڑ سے۔ اب کافروں کو جب پتہ لگ گیا کہ قرآن کہتا ہے مسلمانوں کا کہ زقوم کا درخت جہنم میں ہے، آگ میں ہے، کافروں نے مذاق اڑایا، مسلمان کہتے ہیں آگ میں بلا کوئی درخت ہو سکتا ہے، جل جائے گا، آگ میں کیا درخت ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سمندر میں جائیں نا تو کیا کریں گے؟ ڈوب جائیں گے، کسی مولوی کو لے جاؤ پکڑ کے بچ جائے گا وہ، کسی پیر کو لے جاؤ سارے ڈوب جائیں گے، مچھلی پانی میں رہتی ہیں، پانی میں بچے تھے ڈوبتی ہیں۔ اسی طرح یہ درخت اللہ پاک جہنم میں پیدا فرمائیں گے، یہ بھی آگ ہوگا، اس کو آپ کچھ نہیں کہیں، اس کو اللہ پیدا فرمائیں گے، اللہ بچائے گا آگ سے۔ جس طرح مچھلی پانی میں نہیں ڈوبتی، ہم ڈوبتے ہیں اور اپنا وہ بچے دیتی ہیں، بس پانی میں رہتی ہیں، اسی طرح یہ درخت جو ہوگا زقوم کا، اللہ اس کو دوزخ میں ہی آگ میں ہی پیدا فرمائیں گے، تو آگ اس کو کچھ نہیں کرے گی۔ اللہ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے جو خوشے ہوں گے نا زقوم کے درخت کے پھل، وہ ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر۔ اب شیطانوں کے سر ہم نے تو نہیں دیکھے، لیکن ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ شیطان جب پہلے ہوتے ہیں برے، ان کے سر بھی کیا ہے؟ برے ہی ہیں، یعنی ایسے ہوں گے شیطان کے خوشے جو ہوں گے درخت کے زقوم کے درخت کے خوشے پھل، وہ شیطانوں کے سروں جیسے ہوں گے۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، پس بے شک کافر مشرک کھانے والے ہوں گے اس زقوم کے درخت سے، فمالئون منہا البطون، اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، جب بھوک لگے گی نا
زقوم کے پھل سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک واسطے ان کے اس زقوم کے درخت کے کھانے کے بعد، پھل کے کھانے کے بعد، لشوبا من حمیم، تو ان کو اپنا پیپ کی ملاوٹ والا گرم پانی دیا جائے گا پینے کا. کھانے کے بعد پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، پھل کھائیں گے اس کے بعد جو پانی دیا جائے گا نا ان کو، وہ پانی ایسا ہوگا جس میں جہنمیوں کی رات پیپ جو سڑن ہوگا وہ پانی میں ملا کے گرم پانی ان کو دیا جائے گا. تو جب وہ جہنمی کافر مشرک اس کو ہونٹوں کے ساتھ لگائیں گے وہ ہونٹ کٹ جائیں گے، اور جو اندر جائیں گے کثرے ان سے آنتے وغیرہ کٹ کے باہر آ جائیں گی. ہاں جی، اللہ پاک کا میرے بھائیو عذاب بھی بڑا سخت ہے اور اللہ پاک کی رحمت بھی بڑی ہے. محنت کر لو، دیکھ لو، یہ منظر آنے والے ہیں. اللہ جن کی عمل کی عزتیں نصیب فرمائے قرآن کی وجہ سے. ان عذابوں کے اللہ ہوا بھی نہ لگنے دے، دکھائے بھی نہیں عذاب، نہیں دیکھے دیکھا انشاءاللہ دیکھنے دے گا اللہ. ہوا بھی نہیں لگے گی اگر قرآن والے سارے ساتھی بن گئے. ہاں جی، قرآن سے پکے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، قرآن کو قبول کر لیا، سمجھنے والے عمل کرنے والے بڑھ گئے. یہ عذاب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انشاءاللہ قرآن آ جائے گا. اللہ ہی نہیں پہلے تو ہاں جی ادھر جانے دینا. اگر بالفرض کو گناہ ہو بھی گئے تو پھر قرآن آ جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا بل قرآن حجت لک او علیک، ابن آدم قرآن تیرے لیے حجت ہوگا دن قیامت کی، اور وبال کا ذریعہ بھی قرآن ہی. قرآن کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا، قرآن کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا. دیکھ لو بھائی، اگر جنت پسند کرتے تو قرآن کو پسند کر لو، اگر نہیں پسند کرتے تو ٹھیک ہے، آپ پسند کرو. ہاں جی، بے شک واسطے ان کے زقوم کے کھانے کے بعد لشوبا من حمیم، تو پیپ والا پانی جو ہوگا نا گرم، پیپ کی ملاوٹ والا، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر بے شک لوٹنا ہوتا ہے دونوں کی طرف. لوٹنے کا مطلب یعنی ٹھکانا، یعنی کھا پی کے نا زقوم کا پھل پانی پی کے وہیں رہیں گے. کہاں جانا ہے؟ بات میں نکلیں گے، وہیں ان کا ٹھکانا ہے. دو میں ہی رہیں گے. اللہ پاک ہمارے کہ ان کو کیوں سزا دی جائے گی اتنی سخت؟ آگ بھی اور پانی ایسا سخت اور زقوم کے پھل، درخت کا پھل اتنا سخت، یہ کیوں دیا جائے گا؟ تو میں انہم الفوا آباءہم ضالین، تو بے شک جو پایا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ، ان کے باپ دادا کیا تھے؟ گمراہ سے. فہم علی آثارہم، یہ کافر مشرک اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پہ ہی دوڑ رہے. جو باپ دادا کرتے تھے وہی ہم. باپ دادا بھی کافر اور اولاد بھی کافر. باپ دادا ہی مشرک، اولاد بھی مشرک. باپ دادا ہی بیچتی اور اولاد بھی بیچتی. باپ دادا بھی پہلے اس قوالیاں کرانے والے، اولاد بھی ہی کم کرتی رہی. باپ دادا بھی حرام خور، اولاد بھی حرام خور. باپ دادا بھی سود خور، اولاد بھی. یہ اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پہ چلتے تھے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بتاتا کہ گمراہ ہوئے ان سے پہلے بہت زیادہ پہلے لوگ، یعنی ان مکے کے مشرکوں سے پہلے بھی لوگ جو کفر شرک کر کے گمراہ ہو گئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، البتہ تک بھیجے ہم نے ان کافروں مشرکوں میں ڈرانے والے. اللہ پاک نے نبی رسول بھیجے جنہوں نے کفر شرک کے انجام بد سے ڈرایا ان کو، تو نہیں ڈرے. پھر کیا ہوا؟ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، محبوب دیکھو پھر کیسے ہوا انجام ڈرائے گئوں کا. جن کو ڈرایا گیا پھر کیسے ان کا انجام ہو، کیسے اللہ پاک نے ان کا صفایا کیا اور ان کو ملیہ میر کیا. کسی نافرمان قوم کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا. اور قارون کے مکان کو، قارون کے ساتھی کو اللہ پاک نے زمین میں غرق کر دیا. اور کسی نافرمان قوم پہ پتھر برسائے گئے، کسی پہ آگ برسائی گئی، اور کسی پہ بارش برسائی گئی، کسی پہ چیخ کا عذاب آیا. اور بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، اس کو بندر بنا دیا گیا، ایک کو سور بنا دیا گیا. اس سے اللہ پاک نے تباہ و برباد کیا. اللہ کے عذاب کی زد میں آئی نافرمان قوم ہے، لیکن الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے جو مخلص بندے ہیں نا، اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب سے بچاتا ہے، دن قیامت میں بھی عذاب سے بچائے گا. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے جو ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب سے بچائے گا، دن قیامت کے بھی اللہ عذاب سے بچائے گا. میرے بھائیوں، مخلص وہی ہوتا ہے جس کا ایمان بھی کیا ہو اور عبادت بھی کیا ہو. جس کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے اس کا ایمان خالص نہیں ہے، اور جس کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہے اس کی عبادت بھی خالص نہیں ہے. کئی لوگ ہمارے معاشرے میں نا سفید کپڑے پا کے
اور سفید ٹوپی سفید چادر، منہ بھی اتنا ننگا نہیں ہوتا ہے جی، تسبیح ہوتی ہے، محراب بھی ہوتا ہے، خوشبو ہے جی، وہ مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں، متقی پرہیزگار۔ ایسے مخلص نہیں بنا جاتا میرے بھائیوں، مشرک بدعتی جو مرضی کر لے، خوشبو میں غرق ہو جائے، جتنی مرضی نمازیں پڑھے، تسبیح کرے، مجھ سے پیشانی پہ داغ بھی لگا لے، جو مرضی کر رہے، مشرک اور بدعتی اللہ کا مخلص بندہ نہیں ہو سکتا، اور بدعتی مشرک نہ نبی کا مخلص امتی ہو سکتا ہے۔ توحید و سنت والا اللہ کا مخلص بندہ ہے، توحید و سنت والا ہی اللہ کے محبوب کا مخلص امتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا مخلص بندہ بھی بنائے اور اپنے محبوب کا مخلص امتی بھی بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے باتیں کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، یہ کہنے والے ان میں سے کہہ گئے، انی کان علی، بے شک میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہتا تھا وہ کیا بے شک تو تصدیق کرنے والوں میں سے، اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی، اِنَّا لَمَدْرَوْنَ، کیا ہم جزا و سزا دیے جائیں گے۔ قال هل انتم مطلع، اللہ فرمائے گا کیا تم اس پہ مطلع ہونے والے ہو؟ فاطلع، فرفت مطلع ہوگا وہ مومن اللہ کے حکم سے، فرا اوپر دیکھے گا اپنے کافر ساتھی کو، فی سواء الجحیم، دوزخ کے درمیان میں۔ قال تاللہ، کہے گا مومن تاللہ، اللہ کی قسم ہے کہ تلتردین، قریب تھا تو مجھے کو برباد کر دیتا، ولولا نعمت رب، اگر نہ ہوتی نعمت میرے، اللہ نے میرے رب نے مجھ کو اپنی نعمت کی وجہ سے، ہدایت والی ایمان والی نعمت سے بچا لیا مجھ کو، ورنہ میں کیا ہوتا من المحضر، حاضر کیے جو عذاب کے حاضر کیے گئے ہیں لوگ، میں بھی انہیں شامل ہوتا۔ فما نحن، کیا ہم نہیں مرنے والے نہیں ہیں، یعنی اب مرنے والے نہیں ہیں، موت نہیں آئے گی، الا موت، بہت پہلی موت وہ آ گئی، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، لوگو یہ جنت والی کامیابی جو بہت بڑی کامیابی، لمثل ھذا، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ ذالک خیر نزلا، کیا یہ جنت کی میزبانی بہتر ہے، شجرۃ الزقوم، یا زقوم درخت بہتر ہے، انا جعلنا فتنۃ للظالمین، کہتے ہیں ہم زقوم کے درخت کو آزمائش واسطے ظالموں کے، انھا شجرۃ تخرج فی اصل، بے درخت نکلتا ہے دوزخ کی جڑ سے، طلعھا، اور زقوم درخت کے پھل ہیں کچھ ہیں، کأنہ رؤوس الشیب، وہ ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، فإنہم لآکلون منھا، پس وہ دوزخ کی کافر اس زقوم کے درخت سے کھانے والے ہوں گے، مالئون من البطون، اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے، پیٹوں کو بھریں گے، ثم ان لهم علیہا لشوب من حمیم، پھر اس کے بعد ان کے لیے ہے جی پیپ کی ملاوٹ والا گرم پانی ہوگا، ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر بے شک لوٹنا ان کا یعنی ٹھکانا ان کا دوزخ میں ہی ہوگا۔ زقوم کا درخت پھل کھا کے اور یہ پیپ کی ملاوٹ پانی پی کے وہیں رہیں گے، نکلیں گے نہیں، دوزخ میں ہی رہیں گے۔ ان لہم، یہ اس لیے ان کو سزا دی جائے گی، ان لہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک پایا انہوں نے اپنے بعد باپ دادا کو گمراہ، فہم علی آثارہم یہرعون، تو یہ اپنے باپ دادا کے قدموں پہ ہی، نقش قدم پہ ہی دوڑتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، البتہ کہ گمراہ ہوئے ان سے پہلے بہت زیادہ لوگ کفر شرک کر کے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ، البتہ بھیجا ہم نے ڈرانے والے، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھو کیسے ہوا انجام ڈرائے گئے کا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے جو مخلص بندے ہیں اللہ ان کو دنیا کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، دن قیامت کے عذاب سے بچائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ Yes, I will.